اس پاک رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ کو میرا پیارا بھرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام چھوٹے بڑے بھائی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے شب قدر کے بارے میں، جس کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل بتائی جاتی ہے، یعنی کہ کسی انسان نے 1000 مہینے برابر راتوں میں عبادت کی، اور جب یہ لیلۃ القدر آئی، اس نے اس مہینے کی اس رات میں لیلۃ القدر میں عبادت کی، تو وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے یہ رات افضل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے خاص رحمتیں ہیں اس کی، اتنی خاص برکتیں ہیں اس کی۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ یہ شب قدر آتی کب ہے۔ یاد رکھو، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے۔ لکھا یہ جاتا ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کو رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ کو تلاش کیا جائے، اور پھر اس کے بعد 23، 25 اور 27 اور 29 کو تلاش کیا جائے۔ ان 5 طاق راتوں میں ایک نہ ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر 27ویں تاریخ کو اس کو تلاش کیا جاتا ہے، اور 27ویں تاریخ پر زیادہ اتفاق کیا جاتا ہے۔ اور میرے بہت سے بھائیوں کی یہ بھی سوالات رہتے ہیں کہ اس لیلۃ القدر میں کیا کرنا چاہیے ہم کو، کیا پڑھنا چاہیے ہم کو، کیسے نماز پڑھنی چاہیے ہم کو، اور کیا عبادت کرنی چاہیے ہم کو۔ اگر آپ یہ تمام چیزیں جاننا چاہتے ہیں، اور آپ کے دل میں بھی یہ سوال ہے کہ ہاں یہ تمام چیزوں کے سوال کلیئر ہو جائیں، تو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کے تمام سوالوں کو کلیئر کرنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پیارے چینل دافع البلا کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بہت جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں پر ایسی ہی جانکاری آپ کو ملتی رہتی ہے۔ چلیے میرے بھائیو، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کو لیلۃ القدر میں کیا عبادت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ غسل کر لیجئے، تازہ غسل کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ یہ نیت بنائیے کہ اس رات میں فجر تلک عبادت کروں گا، یعنی کہ اس رات میں پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ سب سے آسان میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس رات میں آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تب بھی، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ مسجد میں جا کر صرف بیٹھ کر یا اللہ پڑھتے ہیں، یا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا آپ بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں تو قرآن شریف پڑھنے لگتے ہیں، یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ اس رات میں آپ کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ رات کا ایک لمحہ بھی آپ کا عبادت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے بہت سے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ میرے بہت سے نوجوان اس لیلۃ القدر میں صرف جاگتے ہیں۔ صرف جاگنا ضروری نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کی عبادت ضروری ہے، یہ بات یاد رکھو۔ میں آپ کو کلیئر بتاتا چلوں کہ اس میں عبادت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو جاگ تو رہے ہوں گے، لیکن مسجد سے نکل کر باہر گلیوں میں کھڑے ہو جائیں گے، موبائل چلائیں گے، موبائل میں نہ جانے کون کون سی چیزیں دیکھیں گے، اپنے دوستوں سے باتیں کریں گے، ادھر ادھر باتیں کریں گے۔ رات میں جاگیں گے تو، لیکن ان کو شیطان مسجد سے لانے کے باوجود باہر کھڑا کر دے گا، مسجد سے نکال کر باہر کھڑا کر دے گا۔ اگر آپ کے ساتھ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ آپ مسجد سے نکل کر باہر کھڑے ہو گئے، تو یاد رکھو کہ آپ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، آپ کو شیطان نے بھٹکا دیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس رات میں ایک لمحہ بھی اپنا خراب نہ کریں، ایک سیکنڈ، ایک منٹ بھی خراب نہ کریں۔ یاد رکھو، اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ بیٹھنا بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ مسجد سے آپ کو باہر نہیں آنا ہے۔ اگر آپ باوضو ہو کر مسجد میں صرف بیٹھے ہیں، پڑھ کچھ نہیں رہے ہیں، کلمہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، تب بھی آپ کا مسجد میں بیٹھنا عبادت میں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صرف ایک جگہ ایسی ہے مسجد، باقی دنیا کی کسی بھی عمارت میں چلے جائیے، کتنی بھی مہنگی کوئی عمارت کیوں نہ ہو، اس میں کوئی اتنا بڑا ثواب نہیں مل سکتا کہ وہاں پر بیٹھنے کا بھی آپ کو ثواب ملے۔ صرف مسجد ہی ایک جگہ ایسی ہوا کرتی ہے جس میں بیٹھنے کا بھی ثواب ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے مسجد کی اہمیت اور اس کی کوالٹی
کوالٹی کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی خاص اہمیت والی ہوا کرتی ہیں مسجدیں۔ تو بات کلیئر ہو گئی، لیلۃ القدر کی عبادت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا نام لیا جائے، نماز پڑھی جائے، تسبیح پڑھی جائیں، یا جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھا جائے، گلیوں میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں نہ کی جائیں، دوستوں سے باتیں نہ کی جائیں، موبائل نہیں چلایا جائے۔ یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی۔ اچھا، اب بات آتی ہے کہ پڑھنا کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، تسبیح کیسے پڑھنی ہے، یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے، نماز کی بات اگر جہاں تک آتی ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہ رہتا ہے جو میں ہر بار بتاتا ہوں، سب جگہ بتاتا ہوں، کہ اگر آپ کی نمازیں چھٹی ہوئی ہیں، یعنی کہ اور آج کل کے زمانے میں مجھے لگتا ہے کہ 95% مسلمانوں کی نمازیں قضا ہیں، یعنی کہ 95% لوگ پوری نمازیں نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ اس لیلۃ القدر کی رات میں جو آپ کی بقیہ نمازیں ہیں، جو آپ کے اوپر آ رہی ہیں، جو آپ کے اوپر اللہ کا قرضہ ہے، یعنی کہ جو نمازیں آپ نے قضا کر دی ہیں، ان قضا نمازوں کی ادائیگی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے اس مہینے کی رات میں، ایک رات میں اگر ایک مہینے کی قضا بھی اگر پوری کر لی تو یہ آپ کے اوپر سے ہٹ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے اور آگے سے عہد کر لیجئے اور فرض کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں آگے سے 5 وقتہ نمازی بن جاؤں گا اور نمازیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور جو آپ کی زندگی بھر کی نمازیں چھٹی ہوئی ہیں، وہ چھٹی ہوئی نمازوں کو آپ اس شب قدر میں پڑھ سکتے ہیں، اس سے اچھا طریقہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اب بات نفل کی کرتے ہیں کہ نفل کیسے پڑھے جائیں، اس کی نیت کیا ہے؟ تو اس کی نیت یہ ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل، اور اس میں وقت کا کوئی تعین نہیں کیا جاتا ہے، وقت کا نام نہیں لیا جاتا ہے، بس آپ سیدھی سادھی نیت کیجئے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفلوں کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ آپ کو 2 نفل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں الحمد شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ قل هو اللہ شریف کو 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں، اور اس کے بعد قل هو اللہ شریف 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں، یا پھر ایسا کر سکتے ہیں کہ پہلی رکعت میں قل هو اللہ شریف 21 مرتبہ اور دوسری رکعت میں 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے آپ نفلوں میں عبادت کر سکتے ہیں۔ اچھا، نفل پڑھتے پڑھتے تھک جائیں آپ تو آپ بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، 100 تسبیح، یعنی کہ 100 بار آپ اس کو پڑھ لیجئے، تو یہ بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہوگا۔ اور اگر اس میں بھی تھک جائیں، اس کے علاوہ اور رزق کے لیے پڑھنا چاہتے ہوں، برکتوں کے لیے پڑھنا چاہتے ہوں، اور آپ چاہتے ہو کہ ہمارے اوپر کوئی حادثہ نہ ہو، ہم محفوظ رہیں، اللہ کی امان میں رہیں، تو آپ اس کے ساتھ یا رزاقو، یا باسطو، یا کریمو، یا غنی، یا مغنی، یہ تمام چیزیں جو میں نے بتائیں یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سب کو ایک ساتھ ملا کر۔ پوائنٹ کی بات صرف یہی ہے کہ یہ انسان کی یہ رات عبادت میں گزرنی چاہیے۔ عبادت چاہے کیسی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیٹھنے کی عبادت ہو، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی عبادت ہو، قرآن شریف پڑھنے کی عبادت ہو، مقصد ہے کہ یہ رات عبادت میں گزرنی چاہیے، اللہ میں گزرنی چاہیے۔ چاہے مسجد میں بیٹھ کر آپ عبادت کریں، کیسے بھی عبادت کریں، مگر یہ رات آپ کی عبادت میں گزرنی چاہیے، باتیں چیتوں میں نہیں گزرنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں میں یہی خامی سب سے بڑی نظر آتی ہے کہ لوگ خوشی خوشی آ جاتے ہیں لیکن مسجد میں ٹک نہیں پاتے، ایک دم چلے جاتے ہیں یا پھر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ باتیں وغیرہ نہیں کریں گے، اور میں نے جو چیز بتائی وہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو 1000 مہینوں میں عبادت کرنے کا ثواب، بلکہ اس سے زیادہ فضیلت آپ کو عطا فرما دی جائے گی۔ دوستو، ویڈیو کیسا لگا؟ اگر ہماری بتائی ہوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہو یا آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی ضرور کوشش کروں گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔